السلام علیکم، ویلکم ٹو لیکچر 7۔ ہمارا لیکچر 6 جو تھا وہ تو تھا ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ آج کا لیکچر 7 جو ہے اٹ از اے فالو اپ ٹو لیکچر 5۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر 5 میں ہم نے پی سی کو دیکھا تھا کہ پی سی کے اندر کیا کچھ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے پی سی کے فرنٹ پہ دیکھا کہ ایک تو سی ڈی روم ایکسیسیبل ہوتی ہے فرنٹ سے، اس کے علاوہ فلاپی ڈرائیو بھی ایکسیسیبل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اسے پی سی کو آن آف کرنے کا سوئچ بھی فرنٹ پہ ہی پایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے پی سی کو روٹیٹ کر کے دیکھا تو اس کے پیچھے ہمیں خاصی تعداد میں پورٹس نظر آئیں۔ ان پورٹس میں پیرل پورٹ بھی تھی، سیریل پورٹس بھی تھی، یو ایس بی بھی تھی، اس کے علاوہ ویڈیو کی پورٹ بھی تھی، ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ آپ ایک نیٹ ورک کنیکشن کو لگا سکیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کو پی سی کو کھول کے دیکھا۔ اس کے اندر سب سے امیڈیٹلی انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں نظر آئی تھی وہ ایک فین نظر آیا تھا، اور وہ فین ایک ہیٹ سنک پہ لگا ہوا تھا، اور وہ ہیٹ سنک جو تھا وہ مائکرو پروسیسر کے اوپر لگا ہوا تھا۔ اس ہیٹ سنک اور اس فین کا مقصد یہی تھا کہ مائکرو پروسیسر جو اپنے کام کے دوران بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے، اس کو کول رکھا جائے تاکہ وہ پراپرلی آپریٹ کرتا رہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھا کہ سسٹم بس بھی تھی اور اس میں کچھ سلاٹس بھی بنی ہوئی تھی، اور ان سلاٹس میں کچھ کارڈز بھی لگے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کارڈ تو تھا نیٹ ورک کارڈ، جس کے ذریعے ہم اس کمپیوٹر کو لوکل ایریا نیٹ ورک سے کنیکٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شاید اس میں ایک ویڈیو کارڈ بھی تھا، جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر سے ویڈیو آؤٹ پٹ لے کے مانیٹر سے کنیکٹ کر سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کے اندر ہمیں ریم بھی نظر آئی، اور ریم کی صرف ایک ہی سلاٹ فلڈ تھی، 2 سلاٹس خالی تھیں، یعنی اس کمپیوٹر میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ میں اس میں اور مزید ریم بھی ایڈ کر سکوں۔ اس میں آلریڈی 256 میگ تھی، لیکن میں اس سے زیادہ بھی اس میں ایڈ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اور میجر کمپوننٹ جو اس کمپیوٹر کا ہے وہ اس کی پاور سپلائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سی ڈی روم بھی دیکھی، ہارڈ ڈرائیو بھی لگی ہوئی تھی، ہم نے فلاپی کو بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میری وش لسٹ کیا ہے کہ اس کمپیوٹر میں فیوچر میں کون سی چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو تھی بات پی سی کی انسائڈ کی، اور اس میں ایک کی چیز جو میں نے مینشن کی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ان سارے کے ساری چیزوں میں ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر کا مائکرو پروسیسر ہوتا ہے۔ تو جناب آج کا لیکچر جو ہے، آج کا لیکچر صرف اور صرف اسی مائکرو پروسیسر کے بارے میں ہے کہ کمپیوٹر کا سب سے کمپلیکس پارٹ، سب سے امپورٹنٹ پارٹ، سب سے کرٹیکل پارٹ، کمپیوٹر کا برین یعنی کہ مائکرو پروسیسر کس طرح کام کرتا ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا مقصد ہے کہ ہم دیکھیں کہ مائکرو پروسیسر کیا کیا کام کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ کسی بھی مائکرو پروسیسر کے بلڈنگ بلاکس کیا ہوتے ہیں، کون سے اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو مل کے ایک مائکرو پروسیسر بن جاتے ہیں۔ ان کمپوننٹس میں ہم بات کریں گے بس انٹرفیس یونٹ کی، اس کے علاوہ اس کے اندر جو کیش میموری ایک مائکرو پروسیسر کے اندر ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، انسٹرکشن ڈیکوڈر کی بات ہوگی، ارتھمیٹک لاجک یونٹ کی بات ہوگی، فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کی بات کریں گے، اور آخر میں ہم کنٹرول یونٹ کی بات کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہمارا فوکس جیسے میں نے کہا وہ اس کی چیز پہ ہے کہ جو کسی بھی کمپیوٹر میں ساری کی ساری میتھمیٹیکل کمپیوٹیشنز کرتی ہے، ساری کی ساری ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے، سارے کے سارے کنٹرول کے فنکشنز فراہم کرتی ہے۔ آج کل کے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ مائکرو پروسیسرز ہیں، مثلا آپ نے سنا ہوگا پینٹیم ہے، ایتھلون ہے، پاور پی سی ہے، اسپارک مائکرو پروسیسر ہے، یہ بہت ہی کمپلیکس سرکٹس ہیں۔ ان میں بعض میں ٹینز آف ملینز آف ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ دے ورک ایٹ الٹرا فاسٹ اسپیڈس۔ ان میں سے بعض مائکرو پروسیسر 1 سیکنڈ میں 1 بلین سے زیادہ آپریشنز کر سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مائکرو پروسیسر عموماً صرف ایک ہی مٹیریل، ایک ہی مین مٹیریل سے بنے ہوتے ہیں جو کہ ایک سیمی کنڈکٹر ہے، یعنی کہ سلیکان سے بنے ہوتے ہیں۔
تو مائکرو پروسیسر سلیکون سے بنا ہوا ہے اور یہ ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے. انٹیگریٹڈ سرکٹ کے بارے میں شاید آپ کو علم ہوگا. وہ اور کچھ نہیں ہوتا, وہ بہت سارے الیکٹرانک کمپوننٹس کا مجموعہ ہوتا ہے اور وہ سارے کے سارے الیکٹرانک کمپوننٹس بہت ہی چھوٹے 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 ہوتے ہیں. آج کل کے اگر آپ کسی انٹیگریٹڈ سرکٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ خاصا وزنی ہو, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وزن میں سے, اس حجم میں سے سب سے زیادہ حصہ اصل انٹیگریٹڈ سرکٹ کا نہیں ہے, بلکہ اس کے پیکیجنگ کا ہے, اس کی پنز کا ہے. یعنی کسی بھی انٹیگریٹڈ سرکٹ میں زیادہ تر اسپیس جو چیز لے رہی ہوتی ہے وہ سلیکن نہیں ہوتی, بلکہ وہ کنیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ پیکیجنگ ہوتی ہے جس کے اندر وہ سلیکن کا چھوٹا سا ایک پیس پڑا ہوا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سلیکن کے چھوٹے سے پیس پہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ بنے ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے چھوٹا کمپوننٹ جو ہے وہ ملینتھ آف اے میٹر اتنا چھوٹا ہوتا ہے, یعنی مائکرونز میں ہوتا ہے, بلکہ آج کل تو سب مائکرون لیول پہ کمپوننٹس بنتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو ایک سر پہ بال ہے وہ تقریباً 100 مائکرون کا ہوتا ہے. آج کل جو انٹیگریٹڈ سرکٹ بن رہے ہیں, اسپیشلی وہ انٹیگریٹڈ سرکٹس جن سے مائکرو پروسیسر بنتا ہے, ان میں جو سب سے چھوٹی ٹائنی لینس ہے وہ 0.1 مائکرون کے قریب ہے, یعنی آپ کے بال کی وڈتھ سے 1000 گنا کم. تو یہ تو جناب بات ہوئی انٹیگریٹڈ سرکٹس کی. انٹیگریٹڈ سرکٹس میں اسپیشلی وہ سرکٹس جو آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسر میں یوز ہو رہے ہیں, کس طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ڈائیوڈز ہوتے ہیں, ریزسٹرز, کیپیسٹرز اور وائرنگ بھی ہوتی ہے. کسی بھی انٹیگریٹڈ سرکٹ میں سب سے زیادہ ایریا جو چیز کور کرتی ہے وہ شاید اس کی وائرنگ ہی کور کرتی ہو. یعنی وائرنگ سے مراد وہ کنڈکٹر کے حصے ہیں کہ جو سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. انٹیگریٹڈ سرکٹ میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو سلیکون ہی ہے, دا سیمی کنڈکٹر. اس کے علاوہ کچھ کنڈکٹنگ مٹیریل بھی یوز ہوتا ہے. ایک زمانے میں الومینم واز کوائٹ کامن ان مائکرو پروسیسرز, لیکن آج کل کاپر کا دور ہے, تو آج کل ان مائکرو پروسیسرز کو بنانے کے لیے جو وائرز ہیں اس کے اندر, جو کنڈکٹنگ پارٹس ہیں اس کے اندر, وہ کاپر سے بنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ انسولیٹنگ مٹیریل بھی کسی بھی مائکرو پروسیسر یا کسی بھی انٹیگریٹڈ سرکٹ میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو دا انسولیٹنگ مٹیریل یوزڈ ان دیز ماڈرن انٹیگریٹڈ سرکٹس از سلیکن ڈائی آکسائڈ. تو 3 مین مٹیریلز ہیں, ایک سلیکن, ایک کاپر اور ایک سلیکن ڈائی آکسائڈ. اچھا, مائکرو پروسیسر کی تو ہم نے بات کر لی. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مائکرو پروسیسر سسٹم. آپ کے خیال میں ایک مائکرو پروسیسر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایک مائکرو پروسیسر سسٹم جو ہے وہ ایک مائکرو پروسیسر مختلف ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح ہماری پوری باڈی ایک برین سے مختلف ہے. یعنی اگر صرف برین ہو, ہاتھ پیر نہ ہو, تو وہ برین کس کام کا؟ اسی طرح اگر صرف مائکرو پروسیسر ہو, اس کے ساتھ کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز نہ ہو, کوئی میموری نہ ہو, تو وہ مائکرو پروسیسر کس کام کا؟ یعنی وہ سوچ تو سکتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا. سو ایک مائکرو پروسیسر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ مائکرو پروسیسر سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس کا ایک میجر کمپوننٹ تو مائکرو پروسیسر ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ ان پٹ کا, کچھ آؤٹ پٹ کا, کچھ میموری کا, کچھ اسٹوریج کا بھی انتظام ہو. یہ جو پرسنل کمپیوٹرز ہمارے چاروں طرف ہیں, جن کو ہم مائکرو کمپیوٹر بھی کہتے ہیں, دس از ون ویری گڈ اینڈ ویری پاپولر ایگزامپل آف اے مائکرو پروسیسر سسٹم. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل جو میں دینا آپ کو چاہوں گا اباؤٹ مائکرو پروسیسر سسٹمز از اے مائکرو کنٹرولر. تو مائکرو کنٹرولر جو ہے اٹ از اے ٹائپ آف اے مائکرو پروسیسر سسٹم. یعنی مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ ایک مائکرو پروسیسر سسٹم ہوتا ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ مائکرو کنٹرولر عموماً ایک پورے کا پورا کمپیوٹر ایک چپ پہ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ مائکرو پروسیسر جو ہے وہ آن اٹس اون ڈزنٹ ڈو مچ. تو آپ کرتے یہ ہیں
کہ ایک چپ پہ آپ ایک مائکرو پروسیسر بناتے ہیں, اس کے ساتھ کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ کیپیبلٹی اور کچھ میموری کیپیبلٹی اور بعض اوقات کچھ اسٹوریج کیپیبلٹی بنا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ہی چپ پہ آ جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مائکرو کنٹرولر بن گیا, یعنی کمپلیٹ کمپیوٹر آن اے چپ. تو یہ کمپلیٹ کمپیوٹر آن اے چپ جو ہے اٹس اے مائکرو پروسیسر سسٹم. مائکرو پروسیسر از دا امپورٹنٹ پارٹ, لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی پارٹس ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں, یعنی ایک چپ پہ ہم پورے کا پورا کمپیوٹر بنا دیتے ہیں, تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیشہ صرف مائکرو کنٹرولرز ہی بنائیں, مائکرو پروسیسر نہ بنائیں. یعنی مائکرو پروسیسر جو ہے وہ آن اٹس اون تو اتنا افیکٹو نہیں ہے, اس کو اور کمپوننٹس کی ضرورت ہے. تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک ہی چپ پہ مائکرو پروسیسر بھی بنا دیں, اس کے ساتھ ان پٹ بھی لگا دیں, کچھ آؤٹ پٹ بھی کا بھی انتظام کر دیں, کچھ میموری کا بھی انتظام کر دیں, اور ہمیشہ بس ہم ایسی ہی چپس بنائیں کہ اس پہ پورے کا پورا کمپیوٹر موجود ہو. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جو آج آپ پینٹیم مائکرو پروسیسر یا پھر پاور پی سی مائکرو پروسیسر یا پھر ایتھلون پاور پروسیسر ایکسکیوز می یا پھر ایتھلون پروسیسر بیسڈ سسٹمز خریدتے ہیں, ان میں مائکرو پروسیسر کی چپ لگی ہوتی ہے, ان میں مائکرو کنٹرولر کی چپ نہیں لگی ہوتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے بارے میں آپ ذرا کچھ سوچئے, کچھ ویب پہ جا کے ریسرچ کیجئے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی انٹرسٹنگ جواب آئے تو وہ CS 101 کے میسج بورڈ پہ ضرور پوسٹ کیجئے. اچھا جناب, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے امبیڈڈ کمپیوٹرز کی بات کی تھی. میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مائکرو پروسیسرز آج کل بنتے ہیں ان میں سے 90% گو ٹوورڈز امبیڈڈ ایپلیکیشنز, یعنی ایسی ایپلیکیشنز یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے. سن 2000 میں 365 ملین مائکرو پروسیسر سیل ہوئے تھے, لیکن مائکرو کنٹرولر پتا کتنے سیل ہوئے تھے؟ ان بلینز, ان 6.4 بلین. یعنی فار ایوری سنگل مائکرو پروسیسر اباؤٹ 94 مائکرو کنٹرولرز ور سولڈ. تو اگر اس وقت آپ دنیا میں نمبر آف کمپیوٹرز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ مائکرو کنٹرولرز یوز کر رہے ہیں, مائکرو پروسیسرز یوز نہیں کر رہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو زیادہ تعداد میں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے, کیونکہ وہ ہڈن ہیں, وہ ہمارے مائکرو ویو میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ٹوسٹر میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہماری واشنگ مشین میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہمارے VCR میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہمارے ننٹینڈو گیم کمپیوٹر میں شاید لگے ہوں. تو جناب یہ بات ہو گئی مائکرو پروسیسرز کی اور مائکرو کنٹرولرز کی. اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا انٹرنلز آف اے مائکرو پروسیسر. آپ کو شاید علم ہو کہ مائکرو پروسیسرز میموری کی نسبت بہت تیز ہوتے ہیں. آج کل کے جو ماڈرن مائکرو پروسیسرز ہیں وہ تقریباً 1 نینو سیکنڈ میں ایک آپریشن کر مارتے ہیں, لیکن جو آپ کے کمپیوٹر میں میموری لگی ہوتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو دکھائی تھی کچھ عرصہ پہلے, وہ تقریباً 100 نینو سیکنڈز میں رسپونڈ کرتی ہے. یعنی ایک مائکرو پروسیسر کا رسپانس ٹائم ہے 1 نینو سیکنڈ, اور ایک یہ جو میموری ہے, مین میموری یا ریم جسے کہتے ہیں, اس کا رسپانس ٹائم ہے 100 نینو سیکنڈز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مائکرو پروسیسر اس مین میموری سے کہتا ہے کہ مجھے فلانا ڈیٹا دے دو, وہ تو 1 سیکنڈ میں کہہ دے گا, لیکن اس کو جواب کتنی دیر میں آئے گا؟ 100 نینو سیکنڈز اور مور میں. اس دوران میں بیچارہ مائکرو پروسیسر کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا ہوگا, ویٹ کر رہا ہوگا, بور ہو رہا ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی جو سلو میموری ہے اس کی وجہ سے مائکرو پروسیسر کی افیکٹیوٹی کم ہو چکی ہے. یعنی اس کی وجہ سے مائکرو پروسیسر جو بہت ہائی سپیڈ پہ چل سکتا ہے وہ لو سپیڈ پہ پرفارم کرتا ہے, کیونکہ ڈیٹا کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے.
تو جو ہی وہ ڈیٹا کا آرڈر دیتا ہے اس کے بعد اسے 100 نینو سیکنڈ ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر ڈیٹا آتا ہے, پھر کام آگے چلتا ہے. اس سے جیسے میں نے بتایا کہ مائکرو پروسیسر کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے اور بلا وجہ پاور بھی ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگین the problem is memory is much slower as compared to the microprocessor. microprocessor نے اگر پوری افیکٹولی کام کرنا ہے, اپنی ہائی پرفارمنس دکھانی ہے, تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا ہوگا جس کے ذریعے اس کو کوئکلی میموری سے ایکسس ہو, یعنی جلد سے جلد وہ میموری سے ڈیٹا کھینچ سکے. اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی اسکیم آتی ہے جس کے ذریعے مائکرو پروسیسر بیٹھا ویٹ نہ کرتا رہے, اس کو جلد سے جلد بہت کوئکلی بہت ہائی سپیڈ پہ ڈیٹا اویلیبل ہو جائے؟ تو کیا سولوشن آیا آپ کے ذہن میں؟ جی ہاں, ایک پاسبل سولوشن یہ ہے کہ ہم ایسی میموری یوز کریں کہ جو مائکرو پروسیسر کی سپیڈ پہ کام کرتی ہو. یعنی اگر مائکرو پروسیسر جو ہے تقریباً 1 نینو سیکنڈ میں رسپونڈ کرتا ہے تو ہم ایسی میموری یوز کریں جو کہ 1 نینو سیکنڈ میں رسپونڈ کرتی ہو. تو جناب ایسی میموری ایگزسٹ تو کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے, وہ یہ کہ وہ بہت مہنگی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے گھر پہ جو پی سی ہے اس میں تقریباً 256 میگ میموری ہے. اگر میں اس کو بہت ہائی سپیڈ ریم سے ریپلیس کروں تو ہو سکتا ہے کہ اتنے پیسوں میں تقریباً 2.5 کے میموری آئے. سو ایشو, یہ جو سولوشن ہم نے پرپوز کیا, دا کی ایشو ود دیٹ سولوشن از اٹس ٹو ایکسپینسو. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہائی سپیڈ ریم ہر کمپیوٹر میں یوز کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ویری ہائی سپیڈ ریم یعنی جس کا رسپانس ٹائم تقریباً 1 نینو سیکنڈ میں ہو, وہ بہت قیمتی, بہت مہنگی ہے. وہ ایگزسٹ کرتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ مہنگی ہے. تو جناب یہ سولوشن جو تھا ہمارا کہ ہم بہت ساری مین میموری جو ہے اس کو 1 نینو سیکنڈ کے رسپانس ٹائم پہ لے آئیں, یہ بہت ایکسپینسو ہے. میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ سولوشن بتاتا ہوں. ہم کرتے ایسا ہے کہ مائکرو پروسیسر کے پاس ہی, اسی چپ پہ مائکرو پروسیسر کے پاس ہی ہم تھوڑی سی بہت ہائی سپیڈ میموری رکھ دیتے ہیں, یعنی 1 نینو سیکنڈ رسپانس ٹائم کی میموری رکھ دیتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیٹا اسی سپیڈ پہ اویلیبل ہوگا جس سپیڈ پہ مائکرو پروسیسر کام کرتا ہے. لیکن اس سولوشن کو افیکٹو بنانے کے لیے, اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لینے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ وہ تھوڑی سی جو میموری ہم نے مائکرو پروسیسر کے پاس رکھی ہے اس میں ہمیشہ ویسا ڈیٹا, ویسی انسٹرکشن ہونی چاہیے جس کی مائکرو پروسیسر کو اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو فرض کریں کہ ہم وہ میموری ایسی بناتے ہیں, اس کو ہم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے ارد گرد کی چیزوں کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس میں ڈیٹا اور انسٹرکشن جو موجود ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ 90% آف دا ٹائم مائکرو پروسیسر کو بس انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ایسا ڈیزائن کر سکیں تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 90% آف دا ٹائم مائکرو پروسیسر کو اپنی چپ کے باہر سے ڈیٹا یا انسٹرکشن نہیں لانی پڑیں گی, وہ اپنے پاس ہی جو اس کی میموری پڑی ہے, ہائی سپیڈ میموری پڑی ہے, اس سے وہ ڈیٹا, وہ انسٹرکشن لے سکے گا. سو 90% آف دا ٹائم دا مائکرو پروسیسر ول بی ورکنگ ایٹ اٹس فل اسپیڈ, کیونکہ اسے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو جناب یہ سولوشن جو میں نے پرپوز کیا کہ مائکرو پروسیسر کے پاس تھوڑی سی ہائی سپیڈ میموری رکھ دی جائے, اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم صرف تھوڑی سی ہائی سپیڈ میموری یوز کر رہے ہیں جس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں, لیکن اس کے وجہ سے ہمیں ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہم تھوڑی سی سپر فاسٹ میموری اسی چپ پہ رکھ دیتے ہیں جس پہ مائکرو پروسیسر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آن چپ کیش میموری. آن چپ کیش میموری. اور ہم بقیہ سسٹم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کیش میموری میں ہمیشہ وہ جو فریکوینٹلی یوز ڈیٹا یا انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں ریزائڈ کرتی ہیں, تاکہ اکثر اوقات مائکرو پروسیسر کو صرف کیش میں سے ہی ڈیٹا, صرف کیش میں ہی سے انسٹرکشن مل جائے, اسے باہر نہ دیکھنا پڑے. تو ہوتا یہ ہے اصل میں
کہ جب بھی مائکرو پروسیسر کو ڈیٹا یا انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کیش میں چیک کرتا ہے. اگر وہ ریکوائرڈ ڈیٹا وہ ریکوائرڈ انسٹرکشن وہاں سے موجود ہو وہاں سے پکڑ لیتا ہے. اگر نہ ہو تب وہ جا کے مین میموری میں دیکھتا ہے کہ بھائی وہاں تو وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. سو اگر ہم ایسا کر سکیں, اگر ہم ایسا ایک الگوریتھم بنا سکیں جس کے ذریعے فریکوینٹلی یوزڈ ڈیٹا اور انسٹرکشن جو ہے کیش میں موجود ہو, اس کی وجہ سے آپ کا مائکرو پروسیسر جو ہے وہ بہت افیکٹو ہو جائے گا, اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی. ایک کی چیز جو کیش میموری کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عموماً اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا, ایک چیز, اور دوسرے یہی کہ it usually sits right next to the microprocessor. چھوٹا سائز اور کلوز پروکسیمیٹی. اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے ڈیسک میں ایک ڈرار ہو چھوٹا سا اور آپ کے قریب ہی ہو, اس میں سے چیزیں تلاش کرنا آسان ہوگا بنسبت ایک اور ڈرار کے جو ذرا بڑے سائز کا ہے اور آپ کے ڈیسک سے بہت دور ہے. تو کیش کا چھوٹا سائز اور کیش کی پروکسیمیٹی ٹو دا مائکرو پروسیسر, اس کی وجہ سے کیش کی افیکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز اور بھی مائکرو پروسیسر کرتے ہیں, وہ یہ کہ وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں انہیں کس ڈیٹا کی کس انسٹرکشن کی ضرورت ہوگی, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو اور ان انسٹرکشنز کو پہلے سے ہی کیش میں لا کے رکھ لیں. یعنی ابھی مائکرو پروسیسر کو ضرورت پڑی نہیں, پہلے سے انہوں نے پریڈکٹ کیا اور ان چیزوں کو پہلے سے لا کے کیش میں رکھ لیا تاکہ جو ہی ان کی ضرورت ہو اسی وقت وہ وہاں پہ اویلیبل ہو ان دا ویری ہائی اسپیڈ کیش میموری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیش میموری کی پرفارمنس جو ہے نا, اٹ از ویری مچ ڈیپینڈنٹ اپون وہ جو پریڈکشن کا الگوریتھم ہے. اگر آپ پریڈکشن اچھی کریں گے, یعنی اگر آپ اس بات کی اچھی پریڈکشن کریں گے کہ فیوچر میں کس ڈیٹا کی کس انسٹرکشن کی ضرورت ہے, تو آپ کے کیش میموری کی پرفارمنس بہتر ہوگی, اس سے آپ کے مائکرو پروسیسر کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی. تو کسی بھی مائکرو پروسیسر کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے کئی طریقے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے, دیٹ از یو آپٹیمائز دا کیشنگ اور دا پری فیچنگ الگوریتھم. تو جناب ابھی ہم نے بات کی کیش کی, کیش میموری کی, جو کہ کسی بھی مائکرو پروسیسر کے ساتھ ہی اسی چپ پہ اویلیبل ہوتی ہے, یعنی آن چپ کیش میموری کی ابھی ہم نے بات کی. سو دس از ون آف دا بلڈنگ بلاکس جو کہ ایک مائکرو پروسیسر پہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بلڈنگ بلاکس کون سے ہیں؟ اس وقت آپ کی اسکرین پہ آپ کو وہ بلڈنگ بلاکس نظر آ رہے ہوں گے. شروع ہوتی ہے ریم سے یا پھر آئی او سے, یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز تھے. یہ ریم جو ہے یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے مائکرو پروسیسر سے تھرو دا میموری بس, اور آئی او ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہے مائکرو پروسیسر تھرو دا سسٹم بس. تو چاہے سسٹم بس سے یا چاہے میموری بس سے ڈیٹا آتا یا جاتا ہے, اور جب وہ مائکرو پروسیسر میں انٹر ہوتا ہے, جس بلاک میں سب سے پہلے وہ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں دا بس انٹرفیس یونٹ. وہاں سے بس انٹرفیس یونٹ میں سے وہ یا تو جاتا ہے ڈیٹا کیش میں یا پھر جاتا ہے انسٹرکشن کیش میں. اگر انسٹرکشن کیش میں جاتا ہے وہاں سے وہ جاتا ہے انسٹرکشن ڈیکوڈر میں. اس کے بعد انسٹرکشن ڈیکوڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جناب اس کو میں نے کہاں بھیجنا ہے, اس کو میں نے ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں بھیجنا ہے یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں بھیجنا ہے. تو انسٹرکشن جو ہیں وہ اس پاتھ سے ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں جاتی ہیں. تو یہاں سے تو انسٹرکشنز پہنچی. ڈیٹا کہاں سے آتا ہے؟ ڈیٹا آتا ہے ڈیٹا کیش سے. ڈیٹا کیش سے ڈیٹا آتا ہے, وہ ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں جاتا ہے یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دونوں ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کے ساتھ کچھ رجسٹرز ہیں. رجسٹرز بھی ایک طرح کی سپر فاسٹ میموری ہوتی ہے. یہاں سے ڈیٹا جو ہے یعنی جو پروسیس ڈیٹا ہے وہ نکلتا ہے, وہ جاتا ہے ڈیٹا کیش میں. اسی طرح فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ جو ہے اس کے رجسٹر سے بھی ڈیٹا نکلتا ہے اور وہ جو آتا ہے ڈیٹا کیش میں, اور وہاں سے پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بس انٹرفیس یونٹ میں جائے اور وہاں سے وہ ریم یا آئی او کے اندر جا سکتا ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. یہاں میں ایک چیز آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ کنٹرول یونٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کسی چیز سے کنیکٹڈ نہیں ہے, یہ غلط ہے.
ایسا نہیں ہے. کنٹرول یونٹ آپ کو جتنے بھی موڈیولز نظر آ رہے ہیں مائکرو پروسیسر کے اندر ان سب سے کنیکٹڈ ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا مائکرو پروسیسر. لیکن کلیئرٹی کے لیے اس کو میں نے آپ کو کسی کنیکشنز کے تھرو نہیں دکھایا, کیونکہ اس کے کنیکشن اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان سب کو ڈرا کریں تو پھر پکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کہ یہی جو آپ نے بلڈنگ بلاکس دیکھے تھے, یہی جو ایک آپ نے ماڈیولر سی ڈائیگرام دیکھی تھی مائکرو پروسیسر کی, اس کی ڈیٹیلز ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو بلڈنگ بلاکس ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے دا بس انٹرفیس یونٹ. بس انٹرفیس یونٹ از دا ہب آف کمیونیکیشن آف دا مائکرو پروسیسر ود دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. یعنی میموری بس سے جو ڈیٹا یا انسٹرکشن آ جا رہی ہوتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں. ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز سے جو چیزیں سسٹم بس کے ذریعے آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے تھرو آتی ہیں. اب یہ جو بس انٹرفیس یونٹ جو ہے, اس کے پاس جب ڈیٹا یا انسٹرکشنز آتی ہیں, سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ڈیٹا ہے یا انسٹرکشن ہے. اگر وہ ڈیٹا ہو تو اس کو بھیج دیتا ہے ڈیٹا کیش میں. اگر وہ انسٹرکشنز ہو تو وہ اسے بھیج دیتا ہے انسٹرکشن کیش میں. اسی طرح جب رجسٹرز میں سے کچھ پروسیس ڈیٹا نکلتا ہے وہ جاتا ہے ڈیٹا کیش میں, اور وہاں سے وہ جاتا ہے بس انٹرفیس یونٹ میں, اور وہاں سے وہ جاتا ہے مائکرو پروسیسر کے باہر, آئدر تھرو دا میموری بس اور تھرو دا سسٹم بس. تو یہ یونٹ جو ہے یہ دونوں کام کرتا ہے, یعنی یہ چیزیں ریسیو بھی کرتا ہے اور چیزیں بھیجتا بھی ہے. نیکسٹ چیز جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے دا انسٹرکشن ڈی کوڈر. بس انٹرفیس یونٹ سے انسٹرکشنز آتی ہیں انسٹرکشن کیش میں, اور وہاں سے جاتی ہیں انسٹرکشن ڈی کوڈر میں. انسٹرکشن ڈی کوڈر جو ہے وہ انسٹرکشنز کو دیکھتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ ان انسٹرکشنز کو میں نے ALU یعنی ارتھمیٹک لاجک یونٹ میں بھیجنا ہے یا پھر فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ میں بھیجنا ہے. یعنی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ انسٹرکشن جو ہے کس میں جانی چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ وہ اس انسٹرکشن کو تھوڑا سا سمپلیفائی بھی کرتا ہے تاکہ ALU یا ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور FPU یعنی فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اسی طرح ہے کہ مرزا صاحب کا ایک شعر آپ کو سنایا جائے, پھر آپ اس کی تشریح کریں اور ایک بچے کو سمجھائیں کہ بھئی شعر کا مطلب کیا ہے. سو یہ انسٹرکشن ڈیکوڈر ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے, یعنی یہ انسٹرکشنز کی تشریح کرتا ہے, ان کو کمپلیکس انسٹرکشن سے سمپلر انسٹرکشنز میں کنورٹ کر کے یا ALU کو یا پھر FPU کو بھیج دیتا ہے. تو انسٹرکشن ڈیکوڈر کے دو کام, ایک یہ کہ انسٹرکشنز کو ریسیو کر کے ان کو دیکھنا کہ یہ کدھر جانی ہے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو سمپلیفائی کرنا, ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ذرا سمپل فارم میں تاکہ ALU اور FPU اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. نیکسٹ کمپوننٹ جو ہم نے دیکھا وہ تھا دا ALU اور دا ارتھمیٹک لاجک یونٹ. اس کو انٹیجر یونٹ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ کسی بھی مائکرو پروسیسر کی زیادہ تر کمپیوٹیشن جو ہیں وہ ٹیک پلیس ہوتی ہیں. اس میں سمپل میتھمیٹکس بھی ہوتا ہے, سمپل انٹیجر میتھمیٹکس یعنی ایڈ, سبٹریکٹ, ڈیوائڈ, ملٹیپلائی. یہاں پہ کمپیریزنز بھی ہوتے ہیں, یعنی A از گریٹر دین B, اس ٹائپ کے کمپیریزن, یا پھر A از لیس دین B. اس کے علاوہ اس میں لاجیکل آپریشنز بھی ہوتے ہیں, یعنی اگر آپ نے A کو B سے اینڈ کرنا ہو یا پھر اور کرنا ہو تو دیٹ آپریشن ٹیکس پلیس ان دا ALU. سو تین طرح کے آپریشنز ALU میں ہوتے ہیں, ارتھمیٹک, کمپیریٹو اینڈ لاجیکل. شروع میں جو مائکرو پروسیسر تھے ان میں تو بس ALU ہوتا تھا. آج کل کے مائکرو پروسیسر میں FPU بھی ہوتا ہے. نہ صرف یہ, آج کل کے مائکرو پروسیسر میں ملٹیپل ALUs بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ایک Pentium 4 خریدیں یا پھر ایک پاور PC خریدیں تو آپ دیکھیں گے اس میں دو ALUs ہیں. بیک وقت دو ارتھمیٹک لاجک یونٹس ان دونوں مائکرو پروسیسرز میں اویلیبل ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ دو انسٹرکشنز بیک وقت کمپیوٹ ہو سکتی ہیں. تو اس سے یعنی ان اے وے کمپیوٹر کی کمپیوٹیشن کی کیپیسٹی ڈبل ہو جاتی ہے, بیکاز دے آر ٹو کمپیوٹیشن یونٹس. ایک اور کمپیوٹیشن یونٹ جو تقریباً تمام ماڈرن مائکرو پروسیسر میں پایا جاتا ہے, دیٹ از دا فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ. اس سے نیومیرک یونٹ بھی کہتے ہیں.
انٹیجر یونٹ کے بارے میں یا ALU کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ انٹیجرز کو ڈیل کرتا ہے, یعنی ہول نمبرز کے ساتھ صرف ڈیل کرتا ہے. تو فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ کیا کرتا ہے؟ یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو ڈیل کرتا ہے. فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, یہ ایسے نمبرز ہوتے ہیں جس میں ڈیسیمل ہو. انٹیجرز میں ڈیسیمل نہیں ہوتا, ہول نمبرز میں ڈیسیمل نہیں ہوتا, فریکشنز نہیں ہوتی. سو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز میں کیا ہوتا ہے؟ فریکشنز ہوتی ہیں. اور ایک اور فائدہ جو فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کا ہے کہ ان کے ذریعے بہت بڑے ہیوج نمبرز کو یا پھر بہت ہی چھوٹے بہت ہی ٹائنی نمبروں کو ریپرزینٹ کرنا ان اے کمپیکٹ فارم از ایزی, کیونکہ اس میں آپ چیزوں کو سٹور کرتے ہیں کہ پہلے آپ نمبر لکھتے ہیں ٹائمز 10 raised to power. تو اس کی مدد سے یا تو اگر وہ 10 کی پاور پازیٹیو ہے تو یو کین اسٹور ویری ویری لارج نمبرز ان اے کمپیکٹ فارم. اگر 10 کی پاور نیگیٹو ہے تو اس کے ذریعے یو کین اسٹور ویری ویری اسمال fractional numbers in a very very compact form. یہ جو FPU ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر سے ڈیل کرتا ہے. یعنی اگر فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہو, ان کو ڈیوائڈ کرنا ہو, ایڈ کرنا ہو, سپریٹ کرنا ہو, تو وہ کام اس FPU کے ذریعے کیا جاتا ہے. یہ FPUs جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اسپیشلی وین یو آر ڈوئنگ گرافکس کیلکولیشنس, یا پھر آپ کو انجینئرنگ کی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں یا کوئی سائنٹیفک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. ان سچویشنز میں یہ FPU کا کام خاصا زیادہ ہوتا ہے. اور آج کل کے کمپیوٹر جو ہیں ان سب کے گرافیکل انٹرفیسز ہوتے ہیں, ان پہ اپلیکیشنز جو آ رہی ہیں وہ بھی خاصی گرافیکل ان نیچر ہیں. تو اس لیے FPU کا رول جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چلوں کہ جو ALU ہے وہ سارے کام کر سکتا ہے جو FPU کر سکتا ہے. ALU کے ذریعے بھی میں فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز کو ہینڈل کر سکتا ہوں, لیکن جو کام FPU ایک سائیکل میں کرے گا ہو سکتا ہے کہ ALU وہی کام 100 سائیکلز میں کرے. سو FPU کے بغیر کام چل سکتا ہے, لیکن تھنگز ریلی ریلی سلو ڈاؤن. کچھ عرصہ پہلے تک سب مائکرو پروسیسرز میں FPU نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن کیونکہ اب ہمیں گرافیکل کیلکولیشن زیادہ کرنی پڑتی ہیں اس لیے FPU جو ہیں وہ مائکرو پروسیسر کا انٹیگرل پارٹ بن گئے ہیں. اب شاید ہی کوئی پاپولر آپ کو مائکرو پروسیسر نظر آئے جس کے اندر FPU نہ ہو. یہ جو میں نے آپ کو ڈائیگرام دکھائی اس میں ALU کے ساتھ اور FPU کے ساتھ دونوں کے ساتھ رجسٹرز تھے. رجسٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ کیش کی طرح دے آر سپر فاسٹ میموری. جب ALU یا FPU کچھ کیلکولیشنز کر رہا ہوتا ہے تو اپنی انٹرمیڈیٹ کیلکولیشنز کو یہاں پہ اسٹور کرتا ہے. ایسی کیلکولیشن کے ریزلٹس جن ریزلٹس کی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑے گی, تو بجائے اس کے کہ آپ اسے میموری میں لکھیں آپ اسے رجسٹر میں اسٹور کر دیتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ان کو ایکسس کرنے میں آسانی ہو. ایک چیز تو یہ. دوسرے یہ کہ رجسٹرز ایک اور کام بھی کرتے ہیں, وہ یہ کہ جب آپ کی کمپیوٹیشن ختم ہو چکی ہوتی ہے, یعنی جب آپ نے کسی ڈیٹا کو پروسیس کرنا تھا اور وہ پروسیس ہو چکا ہوتا ہے, تو ان رجسٹر سے وہ پروسیس ڈیٹا نکلتا ہے, وہ جاتا ہے ڈیٹا کیش میں, اور ڈیٹا کیش سے وہ جاتا ہے بس انٹرفیس یونٹ میں, اور وہاں سے پھر وہ باہر نکلتا ہے یا تو میموری بس کے ذریعے میموری میں جاتا ہے, یا پھر IO بس کے ذریعے, یا پھر سسٹم بس کے ذریعے وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے پاس جاتا ہے. سو رجسٹرز کے دو کام ہو گئے, یعنی ایک تو یہ کہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کو اسٹور کرنا, اور دوسرا پروسیس ڈیٹا کو باہر نکالنا. آخری چیز جس کو میں نے آپ کو دکھایا تھا وداؤٹ اینی کنیکشنز, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اٹ از کنیکٹڈ ٹو ایوری تھنگ, از دا کنٹرول یونٹ. کنٹرول یونٹ جناب کسی بھی مائکرو پروسیسر کا برین ہوتا ہے, اس کا ہارٹ ہوتا ہے, اس کا سب سے امپورٹنٹ سب ایلیمنٹ ہوتا ہے. کنٹرول یونٹ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح میدان جنگ میں ایک فیلڈ مارشل یا ایک جنرل ہوتا ہے. کنٹرول یونٹ کنٹرولز ایوری تھنگ. اگر کچھ انسٹرکشنز آنی ہے تو کنٹرول یونٹ اس کا آرڈر جاری کرتا ہے, کچھ ڈیٹا منگوانا ہے تو کنٹرول یونٹ اس کا آرڈر جاری کرتا ہے, اگر کوئی ڈیٹا اسٹور کرنا ہے تو کنٹرول یونٹ اس کا آرڈر جاری کرتا ہے. کنٹرول یونٹ یہ سارے کے سارے کام کرتا ہے. The most important and probably the most complex element of any microprocessor is the control unit. ایک دفعہ پھر
میں اسی تصویر کی طرف آپ کو ریفر کروں گا کہ میموری بس کے ذریعے یا پھر سسٹم بس کے ذریعے ڈیٹا اور انسٹرکشنز آتی ہیں، آ کے بیٹھتی ہیں سب سے پہلے وہ بس انٹرفیس یونٹ میں. یعنی پہلا موڈیول، پہلا کمپوننٹ جو وہ دیکھتی ہیں کسی بھی مائکرو پروسیسر میں وہ کیا ہوتا ہے؟ بس انٹرفیس یونٹ. یہاں سے چیزیں سپلٹ ہو جاتی ہیں، انسٹرکشن چلی جاتی ہیں انسٹرکشن کیش میں، ڈیٹا چلا جاتا ہے ڈیٹا کیش میں. انسٹرکشن کیش سے انسٹرکشن جاتی ہیں انسٹرکشن ڈیکوڈر میں. وہاں پہ انسٹرکشن ڈیکوڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے یہ انسٹرکشن کس کو ایشو کرنی ہے، اے ایل یو کو یا ایف پی یو کو، اور یہ بھی کہ ان انسٹرکشن کو ذرا سمپلیفائی کرتا ہے، ایسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ جو اے ایل یو انڈرسٹینڈ کر سکے یا پھر ایف پی یو انڈرسٹینڈ کر سکے. اب انسٹرکشنز کو پہ کام کرنے کے لیے دونوں اے ایل یو اور ایف پی یو ہیں، انہیں کچھ ڈیٹا بھی چاہیے، تو وہ ڈیٹا آ جاتا ہے ڈیٹا کیش سے. اپنی کمپٹیشنز کے دوران یہ اے ایل یو اور ایف پی یو جو ہیں اپنی انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کو سٹور کرتے ہیں رجسٹرز میں. جب پروسیسنگ ہو جاتی ہے، یعنی جب ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے، تو انہی رجسٹر سے وہ ڈیٹا نکلتا ہے اور جاتا ہے ڈیٹا کیش میں، اور وہاں سے وہ جاتا ہے بس انٹرفیس یونٹ میں، اور وہاں سے وہ باہر نکل جاتا ہے مائکرو پروسیسر سے. Either it goes to the main memory through the memory bus, or it goes to one of the I/O devices through the system bus. So this is the process by which a microprocessor does the computations. ابھی تو ہم نے بات کی مائکرو پروسیسر کے اسٹرکچر کی کہ یہ بنا کیسے ہوا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مائکرو پروسیسر کی لینگویج کی. The language that a microprocessor converses in. وہ کیا ہوتی ہے؟ اس لینگویج کو ہم کہتے ہیں دا انسٹرکشن سیٹ. انسٹرکشن سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے لینگویج آف اے مائکرو پروسیسر. یعنی اس لینگویج کے ذریعے میں مائکرو پروسیسر کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے. اگر میں مائکرو پروسیسر کو کہوں کہ بھائی جان یہ 2 نمبر ایڈ کر دیں، اٹ وونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اٹ نیڈز اے مور اسٹرکچرڈ وے آف کمیونیکیشن. تو انسٹرکشن سیٹ جو ہے اس اسٹرکچرڈ وے کو ڈسکرائب کرتا ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے. انسٹرکشن سیٹ میں وہ کمانڈز ہوتی ہیں جو کہ ایک مائکرو پروسیسر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے اور ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. یہ انسٹرکشن جو ہیں یہ بڑی سادی سی سمپل مائنڈیڈ سی ہوتی ہیں، اتنی کمپلیکس عموماً نہیں ہوتی. خاصی انسٹرکشن جو آج کل کے مائکرو پروسیسرز کی ہیں وہ تقریباً 1 یا 2 سائیکل میں ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں. ایک اور بات یہ کہ مختلف مائکرو پروسیسر جو ہیں ان کے انسٹرکشن سیٹ خاصے مختلف ہیں. مثلا پاور پی سی کا انسٹرکشن سیٹ جو ہے وہ مختلف ہے کمپیئر ٹو دا پینٹیم انسٹرکشن سیٹ. ایک چیز اور کہ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ یہ ایک مائکرو پروسیسر ہے، اس کا انسٹرکشن سیٹ ذرا بڑا ہے، اس میں زیادہ انسٹرکشنز پاسبل ہیں، اس میں زیادہ پاسبل کمانڈز ہیں، اور یہ انسٹرکشن سیٹ ذرا چھوٹا سا سمپل سا ہے، اس میں تھوڑی سی کمانڈز ہیں. ان میں سے یعنی یہ جو چھوٹا سا سادہ سا ہے اور یہ بڑا سا کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ ہے، ان میں سے بہتر کون سا ہے؟ وچ ون از بیٹر؟ اے کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ از بیٹر اور اے سمپل انسٹرکشن سیٹ از بیٹر؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ بیٹر. اس کا ایک نقصان ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کو ہم نے اس چپ میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس سے اس چپ کی کمپلیکسٹی بڑھ جائے گی، اور کمپلیکس چپ ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی. سو کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چپ مہنگی ہو جائے گی. اس کا فائدہ بھی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس چپ کے لیے جو آپ پروگرام رکھیں گے وہ اتنے لمبے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو سادی انسٹرکشنز نہیں، آپ یو کین ایون یوز کمپلیکس انسٹرکشنز. تو فائدہ یہ ہے کہ پروگرام ذرا آسان ہوں گے لکھنا. نقصان یہ ہے کہ آپ کی چپ ذرا مہنگی ہوگی، چپ ذرا کمپلیکس ہوگی. اور کمپلیکسٹی کا ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کمپلیکس چپ بنانی ہو اور اس کے بعد آپ اسے آپٹیمائز کرنا چاہیں، اس کو بہتر بنانا چاہیں، دیٹس ڈیفیکلٹ. اگر ایک سمپل چپ ہو اس کو آپٹیمائز کرنا، اس کو بہتر بنانا آسان ہے. تو میری پرسنل چوائس یہ ہوگی کہ میں کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ نہ رکھوں. آئی ول پریفر اے سمپلیفائڈ انسٹرکشن سیٹ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری چپ سمپل ہوگی، سستی ہوگی، اور اس کو آپٹیمائز کرنا آسان ہوگا، اس کو بہتر بنانا آسان ہوگا. نقصان یہی ہے کہ میرے پروگرام تھوڑے سے لمبے ہو جائیں گے.
لیکن اٹس اے چوائس دیٹ ایوری ڈیزائنر ہیز ٹو میک. میری چوائس سمپلسٹی کی طرف ہی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ شاید دوسرے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی انٹل 4004 کی, دا ویری فرسٹ مائکرو پروسیسر میڈ بائی انٹل کارپوریشن. اس مائکرو پروسیسر کی داستان بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہوا یہ تھا کہ جاپان کی ایک کیلکولیٹر مینوفیکچرنگ کمپنی تھی بزیکوم. انہوں نے کسی طرح انٹل کے بارے میں معلوم کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم کچھ نئے کیلکولیٹرز بنا رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں یہ 16 چپس چاہیے, آپ یہ 16 چپس بنا دیں. مثلا ایک چپ ایسی تھی کہ جو کی بورڈ کو کیلکولیٹر سے انٹرفیس کرتی تھی, ایک چپ ایسی تھی جو کہ اس کی جو مین پروسیسنگ تھی اس کو اس کے ڈسپلے سے ملاتی تھی. تو بڑی سادی سی 16 چپس انہوں نے کہا ہمیں ڈیزائن کر دیں. اس زمانے میں انٹل ایک چھوٹی سی کمپنی تھی, وہ صرف میموری وغیرہ بنایا کرتے تھے. دے ور ناٹ ریئلی انٹو پروسیسنگ, یا پھر جسے کہتے ہیں نا لاجک سرکٹس میں نہیں تھے, دے ور مور انٹو دا میموری سرکٹس. انٹل چھوٹی سی کمپنی تھی, ان کے پاس لوگ بھی تھوڑے سے تھے. جب ان کو یہ 16 چپس کے بارے میں بتایا گیا ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے کہ یہ ہم کیسے کریں گے, ہمارے پاس تو اتنے لوگ نہیں جو اتنا کام کر سکیں. تو جناب ضرورت ایجاد کی ماں ہے. وہاں پہ ایک بڑے اسمارٹ سے آدمی تھے, ٹیڈ ہاف صاحب. انہوں نے سوچا کیوں نہ ان 16 کی 16 چپس کو ایک ہی چپ کی صورت میں بنا دیا جائے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا مائکرو پروسیسر واز بورن. دا مائکرو پروسیسر واز بورن ٹو فلفل اے پرٹیکولر بزنس نیڈ. یعنی بزیکوم کو جو چاہیے تھا اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے مائکرو پروسیسر ڈیزائن کیا گیا تھا. لیکن بعد میں انٹل نے ریئلائز کیا کہ یار اس چپ کے تو بہت فائدے, اور اس کے بعد سے انٹل کی مائکرو پروسیسر کی سٹوری شروع ہو گئی. بائی دا وے بزیکوم نیور میڈ دوز کیلکولیٹرز. ان فیکٹ دیٹ کمپنی کلوز ڈاؤن آفٹر اے وائل. لیکن انٹل نے ایک اسمارٹ چیز یہ کی تھی کہ بزیکوم سے لائسنس لے لیا تھا اس چپ کا, تو اس کی وجہ سے دے ور ایبل ٹو سیل دا سیم چپ ٹو ادر پیپل ادر دین بزیکوم. انٹل 4004 کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1971 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. اس میں زیادہ نہیں, 2,2500 ٹرانزسٹر تھے. یہ 108 کلو ہرٹز کی فریکوینسی پہ کام کرتا تھا اور تقریباً 60,000 آپریشنز ایک سیکنڈ میں یہ پروسیسر کرتا تھا. اس کی صرف 16 پنیں تھیں. یہ جو مائکرو پروسیسر بنایا گیا تھا اٹ واز یوزڈ یوزنگ دا 10 مائکرون پروسیس. یعنی اس میں جو سب سے چھوٹی چیزیں بنی تھیں وہ تقریباً 10 مائکرونز کی تھیں, یعنی ہیومن ہیئر سے تقریباً 1/10 وڈتھ کی تھی. یہ تھا تو چھوٹا سا پیس آف سلیکن, میرے خیال میں یہ تھا 1/6 انچز ٹائمز 1/8 انچز, چھوٹا سا تھا لیکن اٹ واز ویری پاورفل. اس میں تقریباً اتنی ہی کیپیبلٹی تھی جتنی کہ اینیاک میں تھی. اینیاک میں آپ کو یاد ہوگا کتنے 16,000 یا شاید 19,000 ٹیوبز تھیں, اور وہ ایک پورے کے پورے بڑے سے کمرے کے اندر فٹ آتا تھا. تو کہاں وہ اتنا بڑا کمپیوٹر اور کہاں یہ چھوٹی سی ناخن سے بھی چھوٹی ایک چپ, اینڈ ایز پاورفل ایز دیٹ ایز دی اینیاک. اس زمانے میں اس چپ کی کاسٹ جو تھی تقریباً $100 یا اس سے کم کی تھی. یہ تو تھا پرانے زمانے کا چیمپئن انٹل 4004. آج کل کے چیمپئن کو دیکھیں تو اگر آج کل کے آپ موسٹ پاپولر مائکرو پروسیسر کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں پینٹیم کا نام آتا ہے, دا بیسٹ سیلنگ پروسیسر ان دا ورلڈ. اگر آج کے پینٹیم میں آپ سب سے زیادہ پاورفل پروسیسر کو دیکھیں تو وہ تقریباً 2.2 گیگا ہرٹز پہ کام کرتا ہے, دا پینٹیم 4 2.2 گیگا ہرٹز ورژن. یہ پروسیسر جو ہے اس میں 55 ملین ٹرانزسٹر ہیں. 4004 میں تھے 2,2500, اس میں 55 ملین ٹرانزسٹرز ہیں. 4004 جو تھا وہ بیک وقت صرف 4 بٹس کو مینیپولیٹ کرتا تھا, یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو ورڈ لینتھ تھی وہ 4 تھی. یہ پینٹیم 4 جو ہے یہ بیک وقت 32 بٹس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ جو 4004 تھا اس میں ایک ALU تھا. پینٹیم
2.2 گیگا ہرٹز میں ایک نہیں بلکہ 2 ALUs ہیں. نہ صرف یہ, دے ورک ایٹ 4.4 گیگا ہرٹز ایچ, یعنی وہ جو اس کی کور فریکوینسی ہے اس سے دگنی اسپیڈ پہ کام کرتے ہیں. سو 2 ALU ورکنگ ایٹ ٹوائس دا اسپیڈ, یعنی 4 گنا کام کر سکتے ہیں. اس کا جو FPU ہے, اور مائنڈ یو کہ انٹل 4004 میں کوئی FPU نہیں تھا, اس کا FPU جو ہے وہ 128 بٹ کے ورڈز پہ کام کرتا ہے. یہ پروسیسر یعنی انٹل 2.2 گیگا ہرٹز یہ 0.13 مائکرون کے پروسیس سے بنا ہے, یعنی اس میں جو سب سے چھوٹی ڈائمینشن ہے وہ 0.13 مائکرون کی ہے. کہاں وہ 10 مائکرون پہ تھا اور کہاں یہ 0.13 مائکرون. اس کی ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے وہ PCs ہیں, ورک اسٹیشنز ہیں, اور اس کی قیمت تقریباً $600 کے قریب ہے. آپ نے دیکھا کہ 4004 سے ہم Pentium 4 پہ پہنچ گئے, یعنی 2,500 ٹرانزسٹر سے ہم پہنچ گئے 55 ملین ٹرانزسٹرز پہ. بہت تیز گروتھ ہوئی ہے. ایک زمانے میں یعنی 1965 میں انٹل کے کو فاؤنڈر تھے, ان کا نام تھا گورڈن مور. گورڈن مور صاحب نے اس زمانے میں ایک پیپر پبلش کیا. انہوں نے کچھ اینالائز کیا پریویس ڈیٹا کو, اور انہوں نے اس کو ایکسٹریپولیٹ کیا فیوچر میں. انہوں نے کہا جناب یہ جو انٹیگریٹڈ سرکٹ جو ہے نا, ان پہ ٹرانزسٹر کی تعداد ہر سال تقریباً دگنی ہوتی جائے گی. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کچھ اور پروگرس دیکھی, انہوں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا. انہوں نے کہا جناب یہ ہر سال نہیں ہوگی, ہر 18 مہینے ہوگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ پریڈکشن ابھی تک ویلڈ ہے, 1965 سے ابھی تک ویلڈ ہے, اور بجائے 18 مہینوں کے اب بات دوبارہ 12 مہینوں کی طرف آ رہی ہے. یہ آپ کو اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی. یہ انٹل کے پروسیسرز وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ان میں ٹرانزسٹرز کی تعداد نے گرو کیا ہے اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے کہ اس کا وائی ایکسس جو ہے وہ لوگریتمک ہے. تو آلدو دا لائن سیمز ٹو بی لینئر, اصل میں گروتھ جو ہے وہ لوگریتمک ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں سن 2000 کے قریب آ کے گروتھ ذرا اور بھی تیز ہو گئی. سو مورز لا یہی ہے کہ ٹرانزسٹر کی تعداد جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ یعنی ہر 18 مہینے سے 1 سال تک دگنی ہو جاتی ہے. اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ فیوچر کے جو مائکرو پروسیسرز ہوں گے, فیوچر کے جو انٹیگریٹڈ سرکٹس ہوں گے وہ کتنے زیادہ پاورفل ہوں گے. انٹل 4004 جو ہے وہ بیک وقت 4 بٹس پہ کام کرتا تھا. یہ پینٹیم جس کی ہم نے بات کی ہے 32 پہ کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سائیکل میں شاید یہ پینٹیم زیادہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ بیک وقت یہ 32 بٹس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. آج کل 32 بٹ کے پروسیسر زیادہ عام ہے, لیکن جو لیٹسٹ مائکرو پروسیسرز ہیں وہ 64 بٹس پہ کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دا ٹائٹینیم پروسیسر. ایک اور طریقہ جس کے ذریعے ہم مائکرو پروسیسر کی پاور کو دیکھتے ہیں وہ ہے ان کی کلاک فریکوینسی. انٹل 4004 جو تھا وہ تھا 108 کلو ہرٹز پہ کام کرنے والا. آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسر جو ہیں وہ گیگا ہرٹز میں کام کرتے ہیں, میگا نہیں گیگا, یعنی 10⁹. اب آپ کے پاس اگر 2 پروسیسر ہوں جو تقریباً ایک جیسے ہوں, بس ایک کی فریکوینسی, ایک کی کلاک فریکوینسی دوسرے سے دگنی ہو, اگر وہ تقریباً ایک جیسے ہیں ان آل ادر ریسپیکٹس, تو جس کی کلاک فریکوینسی دگنی ہوگی وہ دگنا پاورفل ہوگا. لیکن فرض کریں اف دے آر ڈفرنٹ, اگر آپ کا 2 پروسیسر ہیں جن کے مختلف ڈیزائن ہیں, دین اگر ایک کی فریکوینسی دوسرے دگنی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ دگنی فریکوینسی والا دگنا پاورفل ہوگا. دین اٹس اے میٹر آف ڈیزائن. فار ایگزامپل اگر آپ آج کل کے پاور PC پروسیسر کو لیں, اس کو کمپیئر کریں پینٹیم 4 مائکرو پروسیسر سے, تو آپ دیکھیں گے کہ پاور PC جو ہے اور پینٹیم 4 جو ہے, اگر ان کی فریکوینسی ایک ہی ہو کلاک فریکوینسی, تو پاور PC زیادہ کمپیوٹیشنز کر سکتا ہے. اسی طرح ایتھلون پروسیسر جو ہے وہ بھی پینٹیم کی نسبت زیادہ پاورفل ہے, یعنی if they are working at the same frequency, ایتھلون will perform better, it will do more computations. So اگر ڈیزائن ایک جیسا ہو then clock frequency is a good indicator of capability, لیکن اگر ڈیزائن مختلف ہو then it depends upon the design.
تو دو طریقے جس کے ذریعے آپ کسی بھی کمپیوٹر کو زیادہ پاورفل کسی مائکرو پروسیسر کو زیادہ پاورفل بنا سکتے ہیں، وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کی ورڈ لینتھ جو ہے اس کو بڑھا دیں یا پھر اس کی کلاک فریکوینسی کو بڑھا دیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے مینشن کی تھی اسی لیکچر میں کہ اگر آپ کا کیشنگ الگوریدم زیادہ سمارٹ ہوگا، اس سے آپ کو کیش میں اکثر چیزیں مل جایا کریں گی، اس سے آپ کے مائکرو پروسیسر کی تھرو پٹ، اس کی کمپیوٹیشن ایبلٹی بڑھ جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ کیشنگ الگوریدم بہتر بنا دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ مزید فنکشنل یونٹس ایڈ کر دیں، جس طرح کہ آج کل کے پینٹیم یا آج کل کے پاور پی سی میں 2 ALU ہوتے ہیں. بھائی 3 کر لو، ان میں ایک FPU ہوتا ہے، آپ وہ 2 کر لیں. ایک اور چیز جو ان دونوں چپس میں ہے وہ ہے what is called the SIMD یونٹ یا پھر ویکٹر یونٹ. اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور ہمیں بتائیے کہ یہ ویکٹر یونٹ یا SIMD یونٹ جو ان دونوں ماڈرن مائکرو پروسیسر میں ہے، ان کا کیا رول ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ لگے تو میک شیور کہ آپ CS 101 کے میسج بورڈ پہ اس کو ضرور مینشن کریں. ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح ڈیزائن بہتر بنا دیں، کس طرح آرکیٹیکچر جو ہے نا آپ کے مائکرو پروسیسر کا اس کو بہتر بنا لیں. کہ فرض کریں کہ 2-3 کلاک سائیکلز لگتے ہیں ایک انسٹرکشن کو ہینڈل کرنے میں، اگر اس کو 2-3 سے آپ 1-2 کلاک سائیکلز کر لیں، یعنی وہی کام جو آپ 3 سٹیپس میں کر رہے تھے، کس طرح اگر آپ اس کو 2 سٹیپس میں کر سکیں، اس سے بھی آپ کے مائکرو پروسیسر کی پاور بڑھ جائے گی، اس سے بھی آپ کے مائکرو پروسیسر کی کمپیوٹیشنل ایبلٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو جناب آج ہم نے دیکھا کہ مائکرو پروسیسر کس طرح کام کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مائکرو پروسیسر کے فنکشنل یونٹس کیا ہوتے ہیں. اس میں ہم نے بس انٹرفیس یونٹ کی بات کی، ہم نے کیشز کی بات کی، ہم نے انسٹرکشن ڈیکوڈر کی، ALU کی، FPU کی بات کی، اور اس کے علاوہ ہم نے رجسٹرز کے بارے میں ڈسکشن کی، اور پھر ہم نے سب سے امپورٹنٹ یونٹ جو ہے دا ہارٹ آف اے مائکرو پروسیسر یعنی کہ کنٹرول یونٹ کی بات کی. نیکسٹ ٹائم ہم نے تھوڑا سا سبجیکٹ چینج کرنا ہے. نیکسٹ ٹائم ہم نے بائنری نمبرز کے بارے میں اور لاجک آپریشنز کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں یعنی بائنری نمبرز آپ کے مائکرو پروسیسر میں یوز ہوتے ہیں، لاجک آپریشنز یہ بھی آپ کے مائکرو پروسیسر میں یوز ہوتے ہیں. تو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے کہ بائنری نمبر سسٹم اور ڈیسیمل نمبر سسٹم اس میں کیا تعلق ہے، پوزیشنل نوٹیشن کیا ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ ڈیسیمل نمبرز یا پھر بائنری نمبرز کو لکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ کون سا پروسیس ہے، وہ کون سا الگوریدم ہے جس کے ذریعے آپ ڈیسیمل کو بائنری نمبرز میں چینج کر سکیں. ہم بیسک لاجک آپریٹرز یعنی اینڈ، اور، ایکس اور، ناٹ، ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان فنکشنز کے ٹروتھ ٹیبلز کیسے بنائے جاتے ہیں. تو جناب اگلے لیکچر تک خدا حافظ.